فرش التراب يضمني. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمان اور زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے، سب پر محیط ہے. اللہ، یہ زمین بہت معمولی سی ہے، یہ زمین بہت چھوٹی سی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں اس سے بڑے ہیں. سورج اس سے اتنا بڑا 1500 گنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑا سورج ہے. پھر ہمارے یہاں جتنے بھی ہمارے گرہ منڈل میں سیارے ہیں وہ اتنے بڑے میں زمین سے بہت بڑے ہیں. پھر اور ستارے، اتنے ستارے، سائنسدان کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں ستارے مل کر ہماری ایک گلیکسی بنتی ہے. ایک گلیکسی ملکی وے گلیکسی کا نام ہے ہماری. وہ اتنے ستاروں سے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، اور گلیکسی بھی بے شمار ہزاروں گلیکسیز ہیں. اللہ اکبر اللہ، اتنی بڑی ہے یہ چھوٹی سی زمین، اور اتنے بڑے ستارے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اتنے زیادہ ستارے ہیں. اللہ اکبر. اور ان سب کو وہ آسمان ڈھانپے ہوئے. آسمان اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع و عریض آسمان ہے. اور اللہ اکبر، وہ ساری گلیکسیز کو، وہ سارے ستاروں کو، سیاروں کو، سورجوں کو، چاندوں کو، جتنے بھی ہے سب کو گھیرے ہوئے، سب پر محیط ہے، سب کے اوپر وہ پھیلا ہوا ہے بغیر ستون کے. اس کے نیچے کوئی تھمب نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی بھی آسرا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے اللہ، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں آسمان ہے. اللہ اکبر. مسعود عالم حفظہ اللہ وبرکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 7 آسمانوں کے اوپر اس سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ، اس سے بھی بڑا یہ آسمان، اتنے بڑے آسمان ہے، اس سے بھی بڑا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اللہ اکبر گھیرے ہوئے ہے، اس پر محیط ہے. اتنی بڑی اللہ کی کرسی، اور اس سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ اس کرسی پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا، اتنی اس کی قدرت ہے، اتنی بڑی اس کی شان ہے. اس کے کوئی مثل نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کے کوئی ہمسل نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. وہ اکیلا ہی نظام ہستی چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک مصنف نے کیا زبردست بات تحریر کی. اس نے کہا دو مصنف ہیں. ایک زمین پر مصنف ہے، پینٹنگ بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، اس کو مصور کہہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ مصور ہے. اور فرق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مصور، اس کو تصویر بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. یہ تصویر بناتا ہے تو اس کو روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا. سامنے روشنی ہوگی، اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا. اندھیرے میں تصویر بنائے گا تو آنکھ کہیں لگ جائے گی، ناک کہیں لگ جائے گا، منہ کہیں بن جائے گا، ٹیڑھی میڑھی غلط ملت تصویر بنا دے گا اندازے کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ. مگر پھر وہ مصنف کہتا ہے کہ اللہ اکبر مصور وہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن فرمایا جب میں رحموں میں پیٹ کے اندر، تمہاری عورتوں کے پیٹ کے رحموں کے اندر میں تصویر بناتا ہوں. اور تصویر کیسے بناتا ہوں؟ اتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہوں، اتنی پیاری شکلیں بناتا ہوں، اتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہوں، ایک شکل دوسری سے نہیں ملتی. ہر شکل جائیے نکلیے باہر بازار میں دیکھیے، ہر شکل دوسری شکل سے مختلف ہے، اس کی جیسی نہیں ہے، بدلی ہوئی ہے. ایک شکل اور ہے، دوسری اور ہے. یہ شکلیں کیا؟ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جو یہ پورے بنا دیے ہیں نا، پورے یہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے پورے بنا دیے. جائیے ٹیکنالوجی سے سوال کیجئے، آج اس کو سیکیورٹی سسٹم بنا دیا گیا ہے، اس کو یہ فنگر پرنٹ بنا دیا گیا ہے. کیونکہ یہ ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. ایک کا دوسرے سے ملنا بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے بھی کمال کی بات ہے یہ 5 انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ آپس میں بھی کسی سے نہیں ملتے.
اللہ اکبر، یہ ہاتھوں کے پیروں کے ساتھ، پیروں کے ہاتھوں کے ساتھ، ایک انگلی کا دوسری سے، دوسری کا تیسری سے، کسی کا آپس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بریک بریک لائنیں بنا دی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بے مثال ہے، اپنی قدرت میں بے مثال ہے، اپنی مصوری میں بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر آگے چلتے ہوئے مصور کہتا ہے، مصنف لکھتا ہے کہ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے. سامنے ایک تصویر پڑی ہوگی، اس کو کاپی کر کے بنائے گا. سامنے تصویر نہ ہو، تخیل میں ایک تصویر چاہیے. تصویر چاہیے ذہن میں تخیل میں ایک تصویر ہوگی تو اس کو بنائے گا، اس کو چھاپے گا، اس کو ادھر بنائے گا. ظاہر اس نے کوئی تصویر اگر دیکھی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس میں علم نہیں ہے، نہ تخیل میں تصویر ہے نہ سامنے تصویر ہے، تو تصویر وہ نہیں بنا سکتا، عاجز آ جائے گا. مگر وہ ایک وہ مصور ہے، اللہ ایک وہ مصور ہے. کیسا مصور ہے؟ وہ تصویر بناتا ہے. اس نے پہلی تصویر بھی بنائی ہے، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کی. اس نے نوح علیہ السلام کی بھی تصویر بنائی ہے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تصویر بنائی ہے، جس کو دیکھتے ہی عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. اس نے تصویر محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر بنائی ہے، جس کو صحابہ نے دیکھا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. جس نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 3 میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم اچھی شکل اور صورت پیدا کرتے ہیں. ہم پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پیدا کرنے والا ہوں اتنی خوبصورت اور اعلیٰ. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں بہت ہی خوبصورت اور بے مثال تصویریں بنانے والا ہوں. میرے جیسا کوئی مصور بھی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی سمیع بھی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی بصارت والا بھی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا چلوں. بنی اسرائیلی واقعہ ہے. بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا، تو بیٹے نے اپنے باپ سے جب جنگل میں سفر کرتے رہے سفر ختم نہ ہوا، تو بچے نے بابا سے پوچھا، بابا اتنا بڑا جنگل ہے، اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس جنگل سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بابا نے جواب دیا، ہاں بیٹا، یہ جنگل سے جب ہم باہر نکلیں گے تو پہاڑی سلسلے شروع ہوتے ہیں. پہاڑ ہیں بہت بڑے، اتنے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. بہت بڑے پہاڑ ہیں. یہ پاکستان کا کوہ قراقرم کا سلسلہ پہاڑیوں کا اگر دیکھا جائے، اس سے باہر نکل کر اگر کرۂ ارض کو دیکھا جائے، اگر جغرافیائی نظام کو دیکھا جائے دنیا میں، تو ایسے دنیا میں پہاڑی سلسلے ہیں، لمبے پہاڑی سلسلے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو وہ پہاڑی سلسلے ختم ہونے کے اتنے بڑے ہیں. تو انہیں بچے سے کہنے لگا، ہاں اس جنگل سے بھی بڑا پہاڑ ہے اللہ کے. اللہ اکبر، بہت بڑے پہاڑ. تو بچہ معصوم تھا، بچے معصومیت سے سوال کرتے چلے جاتے ہیں. بچے نے پھر سوال کیا، بابا ہاں اس سے بڑے اگر پہاڑ ہیں تو پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے کوئی بابا، اس سے بھی بڑی کوئی چیز؟ اس کے بابا نے کہا، ہاں سمندر بہت بڑے. یہ زمین 1% خشکی پر ہے اور 3% پانی پر مشتمل ہے. اس کے سمندر اتنے بڑے ہیں کہ باہر نہیں کوئی نکل سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرما دیا، فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. تم زمین سے باہر نکلنا چاہو نہیں نکل سکتے، مگر اس کے لیے دلیل کی، اس کے لیے زور کی، اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. کوئی بھی سمندروں سے باہر، یہ خلا سے تو اوپر کو بندہ جا سکتا ہے، زمین کی چاروں کونوں اطراف سے باہر نہیں نکل سکتا. نا نکل سکتے ہو تو نکل جائے. اللہ، اتنے بڑے سمندر ہیں. تو باپ بچے سے کہنے لگا بڑے سمندر، اس سے بھی بڑے سمندر. تو بچہ معصوم تھا، اس نے اپنی معصومیت سے پھر سوال کر دیا، بابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اب سوچ بدل چکی ہے، تخیل بدل چکا ہے. اچانک جو اس کی نگاہ تھی، اس کی سوچ تھی، وہ اپنے ماضی پر لوٹی، ماضی کو پلٹی، اپنے ماضی کی طرف اس نے سوچنا شروع کیا. اللہ اکبر. اب سوچ میں کیا آ رہا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی،
وہ وقت تھا جب میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، وہ وقت تھا جب میں نے فلاں کے ساتھ حق کھایا، وہ وقت تھا جب میں فلاں کے ساتھ یہ کیا، وہ وقت تھا جب میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے چھپ کر وہ گناہ کیا، میں نے چھپ کر یہ گناہ کیا، سارے گناہ، سب کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں، سارا کچھ اس کے ذہن میں، اس کو یاد ہے۔ اللہ، بچے کے سوال نے تڑپا دیا۔ اب وہ باپ کی شکل بدل چکی ہے، سوچ بھی بدل چکی ہے۔ اللہ اکبر، اب کسی چیز کا نام کیا بتائے گا؟ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تین پتھروں کی کیفیت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کچھ پتھر ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں، کچھ بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، ان کے جو دل ہیں یہ اتنے سخت ہو چکے ہیں ان پتھروں سے بھی کہ پھوٹتے ہیں۔ بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کی آنکھ نرم ہو جائے، ناک بہ پڑے، دل نرم ہو جائے، مگر اللہ اکبر ہم گناہوں میں اتنے دور آ چکے ہیں، ہم گناہوں میں اتنے دور آ چکے ہیں، نہ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں اور دل پتھر بن چکے ہیں، اور دانت اللہ تعالیٰ کی شکری کرنے سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ یہ جو دانت ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں، کھا کے اللہ کی رحمتیں۔ شیخ سعدی فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمتیں کھا کر دانت خراب ہو چکے ہیں، مگر زبان اس کی نشکری کرنے سے باز نہیں۔ اپنے بچے سے کہنے لگا کہ اللہ تعالی میرے جو گناہ ہیں نا، گناہ وہ ان سب سے بڑے ہیں، وہ ان جنگلات سے بھی زیادہ ہے، وہ ان پہاڑی سلسلوں سے بھی زیادہ ہے، وہ ان سمندروں کے پانی سے بھی، اللہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے زیادہ۔ اب بچہ تو معصوم تھا، اپنی معصومیت سے پھر سوال کر دیا، بابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے گناہوں سے بھی بڑی؟ اللہ پھر سوچ پڑی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ وہ پار لگ جائے گا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، امید ہے اس کو اللہ کی۔ اب بابا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بابا نے کہا، اللہ اب آنسو پوچھ لیجیے۔ اب اس نے اپنے آنسو کو صاف کر لیا، شکل پر غمگینی ختم ہو گئی اور اس کے شکل پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی ہے، ہلکا سا مسکرا دیا اللہ اس کا باپ، اور کہنے لگا اپنے بچے سے، ہاں اس سے بڑی اللہ کی رحمت، اس سے بھی یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اتنی بڑی رحمت ہے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا اللہ کی رحمت میں۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ اس کی صفات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے ساتھ ذکر کی دونوں صفاتوں کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی، اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ میرے مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اچانک بیٹھ گیا، اللہ اکبر اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، وہ اچانک بیٹھ گیا، بیٹھ کر سوچنے لگا اپنے گناہوں پر۔ یہ بندہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، بندہ بیٹھ جائے وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ جانا بھی بڑی بات ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر نظر دوڑا لینا بھی بڑی بات ہے۔ وہ بندہ، کوئی آپ نے فرمایا بیٹھ گیا، کوئی بندہ بیٹھ گیا، اس نے اپنے گناہوں پر نظر دوڑا لی، اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی زیادتیوں کو، اللہ کے توڑے ہوئے فرامین کو، میرے نبی کی چھوڑی ہوئی سنتوں کو، میرے نبی کے چھوڑے ہوئے فرمانوں کو یاد کر رہا ہے۔ اور ہوا کیا؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو بھی کیا، مکھی کے پر کے جتنی بھی آنکھ اس کی بھیگ گئی۔ پہلے آنکھ بھیگنے لگتی ہے، پھر آنکھ بھر آتی ہے، پھر آنکھ سے ایک موتی قطرہ آنسو کا باہر گرتا ہے۔ قربان ہے اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کی آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ گیا، میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا، اللہ سارے گناہ معاف کر۔ اللہ، کوئی آئے تو صحیح تنہائی میں بیٹھنے کے لیے، کوئی آئے تو صحیح اپنی، کہا کرتے ہیں کہ ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی۔ اللہ اکبر، جو بندے میں ندامت آ گئی پھر وہ توبہ کی طرف چلتا ہے۔ وہ 99 لوگوں کا جو قاتل ہے، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیوں؟ وہ دین کے راستے کی طرف راہ وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ اکبر اللہ، نے فرمایا ایک بندہ ہوگا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا دیکھیں گے حساب، تو گناہ بہت کیے ہوں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کو جہنم میں پھینک دو، لیکن فرشتے اسے پکڑیں گے، بعد میں پہلے دوڑ لگا لے گا جہنم کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے، اور مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے پھر دوڑتا ہے، مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے پھر دوڑتا ہے،
دوڑا جا رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس بندے کو لے کے آؤ. اب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے اپنی رحمت کی وسیع و عریض بلندیاں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسان فرمانے. اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں پکڑ کے لائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو خود ہی جہنم کی طرف کون جانا چاہتا ہے؟ تو خود ہی جہنم کی طرف بھاگتا جا رہا ہے. تو نے خود ہی جہنم کی طرف دوڑ لگا رکھی ہے. اللہ اکبر, کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تیری کبھی نہیں مانی, تو آج جب تو نے آرڈر کیا, جب تو نے حکم دیا تو میں خود ہی چل پڑا. قیامت میں تو دنیا میں تو کبھی تیری نہیں مانی, آج قیامت کا دن ہے, آج ہی مانی. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ مڑ کے پیچھے کیا دیکھتا تھا؟ تو فرمایا یہ تو بندہ کہے گا میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا, میرا رب مجھے آواز بلا ضرور لے, میرا رب مجھے اب بلا لے. میں پھر دوڑتا تھا, پھر دیکھتا تھا میرا رب مجھے اب بلا لے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ بہانے تلاش کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمالوں پر اللہ نے اتنی بڑی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس پہ اتنی نیکیاں ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس پہ اتنی ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہیں. درود شریف پڑھ لو, میرے آپ صاحب نے فرمایا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, درجے بھی 10 بلند ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے بندوں کو, بڑی آسانیاں دے رکھی ہیں اللہ نے بندوں کو, کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس ہوتا ہے. تو یہ تنہائی میں بیٹھ کر نا رب سے تار ملا لینا بھی بڑی اللہ کی رحمت والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے والا, اپنے گناہوں کو بخشوانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا